دیکھ لینا, وزارت داخلہ میں دیکھے 1.5-2 سال میں نے کچھ کی ہے. 15 اور وزارتوں کو چھان بین کر لیں, 15 اور 16ویں یہ وزارت داخلہ کی چھان بین کر لیں کہ اس میں کسی جگہ کوئی میں نے غیر آئینی, غیر قانونی یا کوئی ایسا گندا کام کیا ہو یا پراگندا کام کیا ہو تو میں جواب دے ہوں. جب میں یہ کہتا تھا آج بھی اس میں قائم ہوں, 17 کے بعد آپ دیکھ لینا نون اور شین کھل کر آئیں گی. کیوں نہیں آ رہا اسحاق ڈار جناب؟ میں معافی چاہتا ہوں, میری پریس کانفرنس بہت چھوٹی ہوتی ہے, بعد میں سوال ہوتے ہیں, کیونکہ مفتا اور یہ تو کہہ رہے تھے 17 سے پہلے اسحاق ڈار آ جائے گا. کیوں نہیں آ رہے نواز شریف صاحب؟ بھائی ان کا پرائم منسٹر ہے, چیف منسٹر ان کا بھتیجا ہے. اب ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ چلو میں نے تو پاسپورٹ روکا ہوا تھا جی, لیکن اب تو ان کے پاسپورٹ ہے, آپ تشریف لائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان سارے لوگوں نے اپنا سیاسی فیصلہ لے دے کے کیا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ قوم کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. 45 دن میں نے قوم کو دیے ہیں 30 اگست تک. 15 اگست سے لے کے میں بار بار کہہ رہا ہوں 30 اگست تک اہم دن ہے, اس میں اہم فیصلے ہونے ہیں. اور میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ یہ جمہوریت پھلے اور پھولے. جو جیتے وہ آگے آئے, جو ہارے وہ اپوزیشن کا رول ادا کرے. لیکن اس کا ٹیسٹ کیس 17 جولائی کو ہو جانا ہے, اور 17 جولائی کے کیس میں اگر کسی نے دھاندلی کی, جھرلو پھیرا, عوام کے فیصلوں کی توہین کی, تو یہ لاہور ہے. اور جب لاہور جاگتا ہے تو پھر وہ جاگتا ہے, اور کوئی فوج عوام پہ گولی نہیں چلا سکتی. اسی لاہور میں بریگیڈیئر نیاز نے گولی نہیں چلائی, دوسرے کا نام میں بھول گیا ہوں, کرنل صاحب تھے یا بریگیڈیئر صاحب تھے. عوام کے جذبات ہیں, اور میں تمام اداروں کو انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ایک فیئر الیکشن ہونے دے. اس میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. اور اگر فیئر الیکشن نہ ہونے دیے گئے تو اس کا سارا ملبہ آپ پر ڈال دیں گے یہ لوگ. اس لیے میری گزارش ہے کہ 20 کی 20 سیٹوں پہ فیئر الیکشن ہونے دے, اور اس ملک میں جس قسم کی جیسی بھی جمہوریت ہے اس کو آگے بڑھنے دیں. اور اگر اس ملک میں معیشت, ہم نے تو جناب والا 2.50 بجلی بڑھانے کا IMF سے فیصلہ کیا تھا, آپ نے 7.90 کیا ہے. ہمیں تو یہ $1.9 ملنے تھے, آپ کو 1.2 مل رہے ہیں. اور سب سے اہم بات IMF نے کہا ہے کہ نیب کے کیسز کو, نیب جو منی لانڈرنگ اور منی کمیشن کے کیسز ہیں, وہ نیب کے قانون کو بحال کیا جائے. میں جا رہا ہوں نیب میں, نیب کی ترمیم کے خلاف, اور اچھا ہے کہ یہ کیس وہاں لے کے, اور مجھے پوری امید ہے, مجھے اپنی سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ میں اوورسیز پاکستانی کا کیس بھی جیتوں گا, اور انشاءاللہ تعالی نیب کی ترامیم کے خلاف بھی یہ کیس جیتوں گا. اور دنیا دیکھے گی, کیونکہ میرا پورا یقین ہے, پہلے بھی جو پاناما کیس تھا 62-63 اس پر میرے حق میں فیصلہ آیا تھا. اب بھی مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی جو 31 بلین ہمیں ریمیٹس بھیجتے ہیں, جو پاکستان سے وفاداری ان کی پاکستانیوں سے زیادہ ہے, ان کے ووٹ کا حق نہیں چھینا جا سکتا. اور نیب کے قانون جو آپ نے ختم کیے ہیں, دنیا کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ خود نیب میں مجرم ہو اور آپ نیب کے قانون میں ترمیم کریں. ہمارے کیسز میں آپ جناب جہاں لے کر جانا, اور جو آدمی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے تو نوٹس نہیں بھیجا, سارے میڈیا کے کیا ہوتے ہیں ڈیسک پر انٹیریئر منسٹری سے فیکسیں کی گئی ہیں, پیغام وہ کیا ہوتا ہے گروپوں میں ڈالا گیا ہے, نہیں واٹس ایپ کیے گئے ہیں. ملک صاحب تھینک یو ویری مچ. ساری میڈیا انڈسٹری کے ڈیسکوں پہ واٹس ایپ کیے گئے ہیں. بہت بڑی قیامت آنے لگی ہے بابا, میں اس کے سودا ہی کینسل کر دوں گا اگر وہ 25 تاریخ تک میرے پیسے نہیں دیتا. میرے پاس اس سے اچھے گاہک ہیں, اور اس کو بھی تنگ کر رہے ہو. مجھے تو تنگ کرنا آپ کا حق ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آج میرے لائرز کے ساتھ مل کے میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں, انتظار صاحب ہیں اور نعیم صاحب ہیں اور بٹر صاحب ہیں, یہ تینوں صبح پیش ہو رہے ہیں. مجھے
جب میرے لائرز کہیں گے میں جناب پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. مجھے ابھی تک نوٹس نہیں ملا. اگر کسی نے بھیجا ہے تو مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں, میں پھر بھی چلا جاؤں گا, کیونکہ میں نہ کانا ہوں, نہ میں اندر سے کالا ہوں, نہ میرا چہرہ منحوس اور شکست خوردہ رانا ثناء اللہ جیسا ہے. اینی کویسچن؟ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے حوالے سے ہمیشہ کہا گیا کہ آپ کی سب کے ساتھ بہت اچھی دوستیاں ہیں. ماضی میں اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ کے حوالے سے کچھ چیزیں یا تنقیدی بات سامنے نہیں آئے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ کی کیسز بھی سامنے لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ آپ کے اوپر بھی ہے. ایک تو اس کا جواب دیں, اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا مریم نواز کا آئندہ آنے والی سیاست میں کوئی آئینی سیاسی کردار ہے؟ دیکھیں, نمبر 1 جن سے آپ میرے تعلقات کہتے ہیں, میں ان سے نہ تعلقات, میں پاکستان کی فوج کو عظیم سمجھتا ہوں. میں نہ تعلقات برے تھے نہ خراب تھے. میں نے بہت پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. نمبر 1. نمبر 2 کہ کسی نے مجھے فون نہیں کیا کہ آپ عمران خان, مجھے کوئی, وہ کہتے ہیں جو پرائیویٹ کال, کوئی کال نہیں آئی, کیونکہ وقت سے بہت پہلے میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ اگر اختلاف رائے پیدا ہو گیا تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. جس مریم بی بی کا آپ نے سوال کیا ہے, ایک کورٹ میں ایک دن میں 4 مرتبہ کورٹ ٹوٹا ہے اس کے پاسپورٹ کے لیے. یہ گورنمنٹ جو بنائی گئی ہے اس میں سرٹن گیو اینڈ ٹیکس ہوئے ہیں. اس میں جو گیو اینڈ ٹیکس ہوئے ہیں وہ میں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن 45 دن کے اندر اندر ساری قوم کو پتہ لگ جائے گا. آپ کو اینٹی کرپشن نے بلایا ہے اس کیس میں, حکومت کو آپ سے کوئی خاص محبت لگتی ہے؟ ایک ہی بندہ ہے, وہی منوسا, اور ساری قوم کو میں کہتا ہوں یہ جس وقت اجرتی قاتل, کیونکہ اس کی میں نے جو شیر علی نے ویڈیو بھیجی تھی وہ میں نے آرمی چیف کو بھی بھیجی, اس نے پریس کانفرنس کی جو لائل پور میں, ڈی جی ایم آئی کو بھی بھیجی, ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بھیجی. اس کو بڑی تکلیف ہے, میں نے نہیں کی ہے پریس کانفرنس, نہ مجھے یہ پتہ ہے. جو شیر علی نے کی وہ میں نے سب کو بھیجی, اور انہوں نے مجھے گرفتار کرنا ہے. 3 4 گاڑیاں میرے اسلام آباد گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہیں فضول. بھائی مجھے بتاؤ, میرے گارڈ لے لیے, 20 سے 25 ہزار کا گارڈ مل جاتا ہے, میں نے پرائیویٹ رکھ لی ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب, آپ کو اگر تسکین ملتی ہے مجھے جیل بھیج کے اور گرفتار, مجھے پتہ ہے کہ آپ نے مجھے گرفتار کرنا, لیکن میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں. میں نے 7 سال قید جو ہے وہ ایک آوارہ کلاشن کوف میں کاٹی ہے, ختم نبوت میں قید کاٹی ہے, اور میں پاکستان کا واحد سیاستدان ہوں جس نے بچوں میں جس کا کورٹ مارشل ہوا ہے. اور کورٹ مارشل کی میں نے فوجیوں کی سزا کاٹی ہے. کوڑے مجھے خواجہ صفدر صاحب اور ظہور اللہ نے 10 معاف کرا دیے. میں جیل سے گھبراتا نہیں ہوں ثناء اللہ صاحب, لیکن آپ وہ اس حکومت کے لیے بدنما داغ بنیں گے, اور آپ کو اس برے طریقے سے آپ جو سیاست کر رہے ہیں آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا. میں نہیں دوں گا تو کوئی ضرور دے. شیخ صاحب یہ بتائیے, زرداری صاحب نے بڑی معصومانہ خواہش کا اظہار کیا کہ بلاول کو وہ پرائم منسٹر, یہ سارے یہی چاہتے ہیں ان کی اولاد آگے آئے. یہ ان سب کی خواہش ہے وراثتی, جو سری لنکا میں کیا ہوا, وراثتی سیاست کا اثر ہے نا. یہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اور بچیاں آگے آئیں. یہ قوم ساری ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئی ہے, آوے آوے جاوے جاوے. یہ قوم صرف ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئی ہے, اور مزے لینے کے لیے یہ ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں جن کی جدادیں اور ساری دنیا میں جن کے اکاؤنٹس ہیں, اور جنہوں نے چیزیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, ان کو آپ اینٹی کرپشن میں بلا رہے ہیں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ بلاول کے ساتھ تو ویسے بھی آپ کی ذرا محبت زیادہ ہے. بلو رانی سے تو آپ لاہور والے چسکے لیتے ہیں. بلو رانی کا پتہ نہیں اب کس طرف سے کھڑی ہوگی, وہ کھڑے ہوں گے وہ. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ بائی الیکشن جو پنجاب میں ہو رہے ہیں, اس میں مریم نواز کو بنایا گیا تھا کوئنٹائن انچارج. اب پنجاب گورنمنٹ کے بعد وزراء اور ایک وفاقی وزیر نے بھی استعفیٰ دے دیا, کیا انہیں مریم پہ اعتبار نہیں ہے, یا وزراء نے کس طرح شروع کر دیا؟ دیکھیں, ویسی کمپنی کی مشہوری کے لیے نواز شریف سے کوئی دل سے پوچھے کہ اس کا دل کتنا داغدار ہے, کتنے زخم ہے اس کے دل میں. اصل ہاتھ نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے, ہمارے ساتھ تو وہی عمران خان کے ساتھ. ہمارے خلاف تو عدم اعتماد آیا, لیکن آج عمران خان بر صغیر پاک و ہند کا, پاکستان کا نہیں, بر صغیر پاک و ہند کا بڑا لیڈر ہے. اصل ہاتھ نواز شریف سے ہوا ہے. اس کے دل کو کوئی ٹٹول کے پوچھے کہ اس سے کیا ہوا ہے, اور اس کی خواہش جو اس کے دل میں نام ہے
وہ نام دھرا رہ جائے گا اور ہوگا وہی جو شہباز زرداری اور فضل الرحمان کریں گے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو شیخ صاحب یہ بتائیے کہ ایک اچانک سے تاثر ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو برف اور پگھلنا شروع ہو گیا, لیکن اچانک سے جب سپریم کورٹ کے فیصلے آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے جو بھی کر رہی ہے. دیکھیں عمران خان کی اپنی سیاست ہے, عمران خان کے میں ساتھ کھڑا ہوں. میری تو خواہش ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو, ہماری اپنی اداروں سے اسٹیبلشمنٹ سے کیوں لڑائی ہو, فیئر الیکشن ہو. حالانکہ انہوں نے مجھے روکا ہوا ہے, روکنے کے باوجود میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں. میری خواہش ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جس تیر سے انہوں نے ہمیں مارا ہے ہم اسی تیر کے ساتھ ان کو ماریں. شیخ صاحب وہ کون سی طاقتیں تھیں جو عمران خان کو ڈاکوؤں سے وہ جو لوٹی ہوئی رقم ہے واپس نکلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکی؟ آف کورس مظہر صاحب آپ کو پتہ ہے, کیونکہ جو کانا آدمی ہوتا ہے نا اس پہ سارے ادارے ہاتھ رکھتے ہیں کہ کل جس طرح کہیں گے اس طرح لیٹے. اس کو کہے گا لیفٹ پالش کر, وہ لیفٹ پالش کرے گا. اسے کہو گے رائٹ کی پالش کر, وہ رائٹ کے جوتے کی پالش, کیونکہ وہ کانا ہے اندر سے. جو کانا آدمی نہیں ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ تم غلط ہو یا ٹھیک ہو. اچھا شیخ صاحب, آپ نے نواز شریف کے دل کے ایک نام کا ذکر کیا ہے, وہ نام کے اسپیلنگ جو ہے وہ ایف سے شروع ہو رہا ہے یا ایس سے اور ایکس وائی ہو رہا ہے؟ اتنا میں بھولا نہیں ہوں, اتنا میں بھولا نہیں ہوں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 آدمی ایک طرف ہیں, اس کے دل میں ایک نام ہے, اس کے دل میں نفرت ہے جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں. لیکن بھائی نے, اب میں تاریخ مغل کی دہراؤں گا تو بیٹا باپ کی آنکھیں نکال دیتا ہے, تو اگر بھائی کا بھائی حق مار رہا ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا لاسٹ 3 یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کی کوشش ہے, آپ کی خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو. ابھی آپ کی پریس کانفرنس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کھل کے ججز کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو. دیکھیں میں پی ٹی آئی میں صرف عمران خان کا جواب دے ہوں, صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ ہوں, اس کا جواب دے ہوں. 77 سے لے کے آج تک اسی ایک نشست پہ لڑ رہا ہوں, جیت رہا ہوں یا ہار رہا ہوں. اور باقی میں نے اپنی خواہش بتا دی ہے کہ میں لڑائی جھگڑے کا قائل نہیں, اصلی شیخ ہوں. یہ بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ سے دوریاں آپ کی اور خان صاحب کی کیسے پیدا ہوگی؟ ہونی تھی, ہو گئی. میری تو نہیں ہوں گی اتنی, میں تو جب چاہوں گا ٹھیک ہو جائے گا, لیکن جب تک عمران خان کی ٹھیک نہ ہو میری ٹھیک نہیں ہونی چاہیے. اچھا شیخ صاحب, جتنے پاپولر عمران خان سب ہیں, جتنے بڑے جلسے وہ کر رہے ہیں, اگر دھاندلی ہوتی ہے خدا نہ کرے پھر پاکستان کی سیاست کس طرح جائے گا؟ آف کورس عمران خان کو آج ساری دنیا کا میڈیا, بر صغیر پاک و ہند کا میڈیا اس کو ایک قومی ہیرو کے طور پہ لے رہا ہے. اگر کوئی دھاندلی ہوئی تو میں ابھی کوئی بات کہوں گا, کل وہ آ رہے ہیں 3 جلسے یہاں کر رہے ہیں, لیکن میں نے جو عمران خان کو دیکھا ہے اگر دھاندلی ہوئی تو وہ کال دے گا. اور اس دفعہ کہاں کی دے گا, لاہور کی دے گا یا اسلام آباد کی دے گا, اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. جی دیکھیں, خان نے بے انتہا محنت کی ہے, مجھے بھی بلاتے رہے ہیں وہ لودھراں والے اور دوسرے لوگ. میں گیا یار مجھے شہری حلقوں تک ہی رہنے دو. اور جو میں نے علی پور کا عمران خان کا جلسہ دیکھا ہے, پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا. لاسٹ کوشچن. خان صاحب ہر جلسے میں اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. ہمارے تعلقات استعمال ہونے چاہیے. خان صاحب ہیں, وہ خان صاحب جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں. میں یہاں پریس کانفرنس اپنی کر رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑنا چاہیے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا, جو ہم سے ہونا تھا ہو گیا. اب آگے چلیں. میں نے پڑھا نہیں. اچھا شیخ صاحب, لاسٹ میں آپ نے چودھری ظہور الہی کا ذکر کیا. چودھری ظہور الہی کا کہا جا سکتا تھا. چودھری شجاعت حسین ہر کسی کو مشورہ دیتے ہیں, آپ چودھری شجاعت کو کیا مشورہ دیں گے کہ اپنے بیٹے کو نکال لیں اتحاد سے یا ان کے ساتھ سے؟ دیکھیں, میں تو یہی چاہتا ہوں کہ چودھریوں کا خاندان اکٹھا رہے. خاندان تقسیم ہو رہے ہیں, میں تو نواز شریف کے خاندان کو تقسیم ہوتا دیکھ رہا ہوں. اور اگر خاندان تقسیم ہوتے ہیں, چودھری شجاعت کی 3 ووٹیں اس طرف ہیں, 2 ووٹیں اس طرف ہیں, میری دلی خواہش ہوگی کہ یہ خاندان اکٹھا رہے. سیاست بڑی بے رحم چیز ہے, اور اس ملک میں ہر پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہوں کہ 45 دن اہم ہیں,
मैं चाहता हूं चौधरियों का खानदान इकट्ठा हो और इमरान खान के साथ। शेख साहब आखिर तक पेट्रोल जितना महंगा कर दिया है आदमी, अब तो वहां सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता करे ना। वो तो आ नहीं रहा जिसने ऐलान करना था यहाँ आके, उसने तकरीर भी लिखी हुई थी। अगर आप कहें तो जाती दफ़ा मैं इसहाक डार की तकरीर भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ के इर्द गिर्द लोग जो हैं वो पिंडी के ही हैं। पिंडी से मुराद मेरे हल्के के, वो वाला हल्का नहीं, कहीं आप दूसरा समझ। सो ये नाकाम हो गए हैं, ये खानदान बट गया। मैं इसहाक डार साहब, इसका मतलब इसहाक डार साहब इसलिए नहीं आ रहे कि शहबाज शरीफ भी मुफ्ता को नहीं हटाना चाहते और शायद खाकान भी नहीं हटाना चाहता और मुफ्ता खुद भी नहीं हटना चाहता, तो वो यहाँ आके क्या करेगा? राना सनाउल्लाह के साथ रहेगा। थैंक यू वेरी मच।